آپ نے فیس بک کی بات کی، فیس بک پر جو تصاویر ہوتی ہیں خاص طور پہ نامحرم کی، کیا پھر اس صورت میں فیس بک یوز کرنا جائز ہے؟ آپ نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں یوز کریں نا. آپ حیدرآباد سفر کرتے ہیں، پنجاب، تو بسوں میں نامحرم بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، گانے بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہ گانے سننے کے لیے تھوڑی بیٹھتے ہیں، اپنے کام سے جا رہے ہیں، وہ لگا ہے اس کو لگانا، وہ اس کا اپنا حساب کتاب ہے. آپ فیس بک وہ استعمال کریں جو مثبت چیزوں میں کر رہا ہے، خام خواہ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. میں کوئی فیس بک کے فضائل نہیں سنا رہا یہاں بیٹھ کے، بہت اچھی چیز ہے، جن کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہے وہ بھی لگوا لیں، نہ نہ نہ. جو مثبت انداز سے کام کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ کام کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، لیکن ان کے لیے جو مثبت، کیونکہ یہ ذریعہ بہت اچھا ہے، تو ذریعہ جب اچھا ہوتا ہے نا تو برائی میں بھی پھر بہت اچھا ہوتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ برائی میں بھی پھر اس کا کوئی لاسانی نہیں ہے. پہلے زمانے میں جس گناہ کے لیے لوگوں کو 10-10 20-20 سال محنت کرنی پڑتی تھی، وہ ایک انٹرنیٹ کے ایک بٹن پہ ہے وہ سب چیزیں. اس لیے یہ جہنم، جہاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ، زیادہ تر لوگ اس سے جہنم میں ہی جا رہے ہیں. آج بھی شر غالب ہے نا، تو زیادہ تر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی مثال ایسے حدیث میں آتا ہے، دیکھو حدیث میں دولت کی تعریف بھی ہے. آپ کو میں حدیث سناؤں. کچھ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اے اللہ کے نبی جن کے پاس دولت ہے وہ اجر میں ہم سے آگے نکل گئے، وہ تو زیادہ آخرت کما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے بھائی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم فلاں عمل کرتے ہیں نیکی وہ بھی کرتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا جو وہ کرتے ہیں، ہم وہ غریبوں پہ دن رات خرچ کرتے ہیں، ہمیں تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہوتی، یہ صدقے کا اجر تو ہم حاصل نہیں کر سکتے نا، اس میں تو ہم سے آگے نکل گئے. وہی ہے نا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو فرمایا میں تمہیں چند تسبیحات بتاتا ہوں، وہ کر لو تو تم اجر میں ان کے برابر، کیونکہ وہ جو خرچ کر رہے ہیں جہاد پہ، تبلیغ پہ اور علم پہ اور غریبوں پہ اور رشتہ داروں پہ، تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کچھ تسبیحات بتاتا ہوں، وہ عبادت تم کر لو ان کے برابر ہو جاؤ گے. صحیح حدیث ہے یہ. پھر آپ نے وہ بتائی کہ بھائی ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. تو یہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے یہ تسبیحات شروع کر دی. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی انہوں نے بھی کر دی. وہ تو نیکی پہ حریص تھے نا. ہمارے دور کا کوئی دولت مند ہوتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے، میں تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے، یہ غریبی مجھے بخشوا دیں گے سارے، مجھے تو تسبیح کی ضرورت کیا ہے، میں تو ویسے ہی اتنا نیک ہوں، یہ تو مدرسہ میں نے بنایا ہے، یہ تو مسجد میں نے بنوائی ہے. لیکن صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے، پھر سے نیکیوں میں انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ دوبارہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات، لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دولت مند لوگ جنت میں غریبوں سے آگے ہوں گے؟ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بولو بھائی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ زیادہ جہنم میں ہوں گے، غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دولت آتی ہے نا، دولت آتی ہے پھر یہ جذبے نہیں رہتے نیک بننے کے. یہ تو صحابہ کے پاس دولت جن کے پاس تھی ان میں یہ جذبہ تھا کہ ہم صدقہ بھی کریں، جہاد بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، مدرسوں میں بھی خرچ کریں اور غریبوں کو بھی کھلائیں. پھر اگر کوئی تسبیح نبی نے غریبوں کو بتائی ہم وہ بھی ڈبل ڈبل کر لیں. یہ تو وہ تھے. ورنہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، جب پیسہ آتا ہے، غریب تھا تو نماز تہجد ساری ٹائم پہ چل رہی ہے. جب تھوڑا سا ایزی لوڈ کے پیسے آ گئے تو پھر طلبہ کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے، یار یہ جب 500 کا ڈلوا سکتا ہے اس کی ایزی لوڈ، تو میرے پاس بھی تو ہے، میں بھی ایک ایزی لوڈ کروا دوں، میں بھی فلم دیکھ لوں، میں بھی یہ کر لوں، میں بھی دوستیاں لگا لوں، میرے پاس تو پیسہ. یہ غریب ہو کے اتنا آگے نکل گیا، اس کی 20 گرل فرینڈز ہیں، میری تو 40 ہونی چاہیے. پھر نماز اچھی نہیں لگتی جب پیسہ ہوتا ہے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جب کھانے کے لیے اتنا کچھ ہے تو روزہ رکھے گا، وہ نفلی روزہ کہاں رکھے گا؟ تو اس لیے حدیث میں دولت کی فضیلت ہے، اس کے باوجود دولت مندوں کی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، زیادہ تر میں نے جنت میں کن کو دیکھا؟ غریبوں کو دیکھا ہے. تو یاد رکھو یہ جو الیکٹرانک اور یہ جو سوشل میڈیا کے جدید ذرائع اور وسائل ہیں، یقیناً ایک ایسے تیز ترین ذرائع ہیں کہ آپ اپنی بات بہت لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، تھوڑے وقت میں بہت کام کر سکتے ہو. لیکن ان وسائل اور ذرائع کا غلط استعمال زیادہ ہے. ان وسائل کو استعمال کرنے والے جنتی کم ہیں، جہنمی زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس احتیاط کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ میں جنت کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، جہنم میں جانے کے لیے
بولو بھائی نہیں, جیسے دولت مند بننے کی کوشش کرو اس لیے کہ میں جنت کے لیے, ورنہ غریب ہی اچھا ہے بھائی. تو یہاں یہ وسائل بھی اسی نیت سے آپ استعمال کریں. ایک آدمی نے حدیث سنی, طاقتور مومن کمزور سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اب وہ باڈی بلڈر بننا ہے, طاقت اس لیے تاکہ محلے کا دادا بن جائے, جو کمزور ملے اس کی جیب سے بٹوا نکال لے. یہ والا طاقت اس لیے تھوڑی ہے, وہ نیت تو اچھی ہو نا کم از کم. تو آپ فیس بک استعمال کریں نام محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی تبلیغ کے لیے. اس میں کوئی نام محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو آنے دیں, آپ سے پوچھ کے نہیں آ رہی ہو.